یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، اس کو پیاس مٹانے کے لیے کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ لیکن ماہ رمضان ایسا کنواں ہے کہ جو پیاسے کے پاس خود آتا ہے اور خود آ کے اپنے فیض و برکات لوٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس مہینہ، اس کی رحمتیں اور برکتیں گھر گھر میں برستی ہیں، تو اس سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرنی ہے۔ اور یہ مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، اور توبہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ایسے حالات اور واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے جب اپنے اعمال سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء اکرام میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کی کرامات بہت مشہور ہیں۔ تو مالک بن دینار کسی زمانے میں محکمہ پولیس میں ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ گناہوں میں ملوث تھے، شراب نوشی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے ان کی توبہ کا سبب پوچھا کہ آپ نے توبہ کیسے کی؟ تو آپ نے توبہ کا سبب بتایا اور فرمایا کہ میں انتہائی درجے کا شرابی تھا، ہر وقت شراب سے نڈال رہا کرتا تھا۔ میری ایک بچی تھی، میں اس سے بہت پیار کیا کرتا تھا، 2 سال کی بچی تھی۔ تو وہ بچی فوت ہو جاتی ہے، 2 سال کی بچی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا غمزدہ، بہت غم سے نڈال تھا، اور اسی حالت میں جو ہے شب برات کی رات آ جاتی ہے۔ میں نے اس شب برات کی رات بھی خوب شراب پی اور اسی حالت میں میں سو گیا۔ جب میں سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ محشر برپا ہے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ کی آواز محسوس ہوئی، تو میں نے جب دیکھا تو ایک قد آور سانپ منہ کھولے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ بہت بڑا سانپ، وہ میرے پیچھے تھا، حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، سانپ میرے پیچھے پیچھے لگا رہا۔ اتنے میں ایک نورانی چہرے والے کمزور بزرگ مجھے نظر آئے۔ میں نے ان سے فریاد کی، انہوں نے فرمایا کہ میں بہت کمزور ہوں، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ پھر میں بھاگنے لگا اور وہ سانپ مسلسل تعاقب میں میرے پیچھے پیچھے تھا۔ تو کافی دور چل کر ایک ٹیلہ نظر آیا، میں اس ٹیلے پہ چڑھ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس ٹیلے کے اس پار جو ہے خوفناک آگ جل رہی ہے۔ میں گرنے ہی والا تھا کہ اچانک جو ہے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور پلٹ کر پھر میں دوسری سمت دوڑنے لگا، تو وہ سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے۔ تو وہ کمزور بزرگ پھر مجھے مل گئے اور رو رو کر کہنے لگے کہ افسوس، میں تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ سامنے جو ایک گول پہاڑ ہے، وہاں پر مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، تو وہاں تشریف لے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کی بھی کوئی امانت ہو۔ تو جب وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ٹیلے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امانتیں کیا ہیں کہ جن بچوں کا انتقال ہو گیا، نابالغ بچوں کا، وہ سارے بچے وہاں پر ہیں اور وہ سب اپنے اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے، کمزور بزرگ نے کہا کہ وہاں پر آپ دیکھیے تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی امانت ہو۔ وہاں دریچے بنے ہوئے تھے، ان دریچوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، دروازے سونے کے تھے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ فرشتے اعلان کرنے لگے کہ پردے ہٹا دو، دروازے کھول دو، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت ہو تو اس کو مل جائے۔ سانپ سے بچانے کے لیے دریچے کھول دیے گئے اور بہت سارے بچے چاند سے چہرے چمکاتے ہوئے جھانکتے ہوئے نظر آئے۔ تو وہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میری فوت شدہ 2 سالہ بچی مجھے دیکھ کر چلانے لگی کہ خدا کی قسم یہ تو میرے ابو جان ہیں۔ پھر زور زور سے اس نے چھلانگ لگاتے ہوئے میرے پاس آ پہنچی اور میرا ہاتھ پکڑا اس نے، اور یہ دیکھ کر، جیسے اس بچی نے ہاتھ پکڑا، وہ سانپ یہ دیکھ کر بھاگ گیا وہاں سے اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میری بچی مجھے جو ہے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتی اور قرآن حکیم فرقان حمید کی
تلاوت کرتی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کی طرف جو اترا۔ اب یہ آیت مقدسہ وہ بچی تلاوت کرتی رہتی اور میرے چہرے پہ، میری داڑھی پہ ہاتھ پھیرتی رہتی۔ تو کہتے ہیں کہ اس بچی سے یہ آیت کریمہ جب میں نے سنی تو میں رو پڑا، اور میں نے پوچھا کہ بیٹی وہ قداور سانپ کیا بلا تھی وہ آپ؟ تو اس بچی نے کہا کہ وہ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کا پیچھا کیے ہوئے تھے، جو آپ کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جانا چاہتے تھے، اور وہ اتنے قد آور ہو گئے تھے کہ وہ بڑی قوت حاصل ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ بزرگ کون تھے، وہ کمزور سے بزرگ؟ تو اس بچی نے کہا کہ وہ آپ کے نیک اعمال تھے، لیکن وہ نیک اعمال اتنے کمزور تھے، یعنی آپ نے نیک اعمال اتنے کم کیے کہ وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس بچی کی یہ باتیں سن کر آپ جو ہے، پھر میں نے پوچھا تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کی فوت شدہ بچے یہیں پر مقیم ہو کر قیامت کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں اور ہم ان کی شفاعت کریں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور خواب سے میں سہم گیا، اور الحمدللہ پھر میں نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے زبردست اللہ کے ولی بنے پھر کہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو ان کے پاس کرایہ نہیں تھا، تو ملا نے بولا کشتی والے نے کہ کرایہ دو نہیں تو کشتی سے باہر پھینک دیں گے۔ اب آپ نے سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ مچھلیوں مجھے 1 دینار لا کے دو، تو بہت ساری مچھلیاں آ گئیں اپنے منہ میں سونے کے دینار لے کر، تو آپ نے ایک لیا اور اس کو ملا کو دیا، اور وہ دینے کے بعد آپ کشتی سے بیچ دریا میں اترے اور پیدل چلتے ہوئے چلے گئے، تو اتنے بڑے مرتبے میں فائز ہو گئے۔ تو انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی۔ اور پھر اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو مسلمانوں کی نابالغ بچے ہوتے ہیں جن کے انتقال پر والدین کو بہت صدمہ ہوتا ہے، اور ہر والد کو اور والدہ کو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کسی کے بچے کا انتقال ہو تو بہت صدمہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدمے پر اجر و ثواب کتنا رکھا ہے۔ اگر بندہ صبر کر لے اور اس کے اجر و ثواب پہ غور کرے تو وہ نابالغ بچے جو بلوغت کی عمر سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ قیامت کے دن انتظار کر رہے ہیں اپنے والدین کا کہ ان کے والدین آئیں تو وہ ان کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں۔ اور یہ بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باقاعدہ ہی جھگڑتے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین کو جنت میں داخل کر ورنہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ اپنے والدین کو لے کے جاتے ہیں۔ تو کتنی زبردست فضیلت ہے۔ اور توبہ کی بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندوں پر کتنا رحم فرماتا ہے۔